جی السلام علیکم جی، میں ڈاکٹر یو بات کر رہا ہوں نیٹ جے لیور چینل سے۔ ویلکم بیک۔ آج ہم جو صحت کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا اوبیسٹی ہے، جو ہم موٹاپا کہتے ہیں، وزن کا بڑھ جانا۔ آج کل یہ نا بہت زیادہ کامن ہے، بہت زیادہ عام ہو گیا ہمارے نا ہر بندہ تقریباً نہ دیکھ لیں کہ نہ وہ موٹاپے کا شکار ہے کسی حد تک، اوور ویٹ میں ہے، اوبیسٹی میں ہے، تمام چیزیں۔ تو ماربڈ اوبیسٹی میں کافی کچھ پیشنٹ چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب اس میں یہ پہلی بات ہے موٹاپا ہوتا کیوں ہے، اور اس کی کیا کیا شروع کی علامات اور باقی تمام چیزیں فیچر تو آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نا اس کے ہم کیا ایسی احتیاطیں کر سکتے ہیں، کیا اتنے ہم طریقے اختیار کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو اس چیز سے بچا جا سکے، اور اس کا کیا کیا حل ہم تلاش کر سکتے ہیں اپنی لائف سٹائل سے، اپنے کھانے پینے سے، تو یا کچھ میجر ہم جیسے ٹریٹمنٹ کہتے ہیں سارا کچھ۔ بیسیکلی آج کل دیکھیں ہمارا جو ایک سب سے اہم جو چیز ہے نا کہ وہ ایک دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا کہ ایک ہمارا کھانا، ہماری ڈائٹ، اور دوسرا ہمارا لائف سٹائل۔ ہماری فزیکل ایکٹیویٹی دن بہ دن بہت زیادہ کم ہوتی جا رہی ہے، ہم اپنے آپ کو ٹائم بہت کم دیتے ہیں۔ جو ہم ایکسرسائز کرنا، واک کرنا، یہ تمام چیزیں بہت نہ ہونے کے برابر۔ ہر بندہ اتنا انگیج ہو گیا اپنے پروفیشن میں، اپنی جابس کے اندر ملٹیپل ٹائم جتنا دن، اس وجہ سے ایک تو یہ فیکٹر ہے۔ دوسرا ہے ڈائٹ کا۔ پہلی بات ہے ڈائٹ خالص نہیں ہے، آپ صاف ظاہر ہے، آپ سب تمام جانتے ہیں تمام چیزوں میں جتنی ملاوٹ ہے یا باقی تمام چیزیں ہیں سارا کچھ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو کوالٹی آف ڈائٹ اور ٹائپ آف ڈائٹ، کہ پہلے ہماری نا جتنی تھی سمپل، دوبارہ جیسے بتا رہا ہوں کہ فائبر ڈائٹ کا نا ایک بہت بڑا ایک ہمارے پاس پارٹ تھا، وہ جو اب کافی حد تک کم ہو گیا۔ پروسیس فوڈ یا فائن فوڈ زیادہ ہے، تو وہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ موٹاپا زیادہ کاز کرتی ہیں سارا کچھ۔ تو خوراک اور ایکٹیویٹی، یہ دونوں کی وجہ سے مین ہے۔ اگر ہم ان دونوں کو اگر اپنا ریزیوم کر لیں، فائبر ڈائٹ اور باقی آرگینک ڈائٹس کے اوپر، ہیلدی ڈائٹ کے اوپر، اور سر ایکسرسائز واک مینٹین کر لیں تمام چیزیں، تو ہم آرام سے اس سے بچ سکتے ہیں۔ یہ چیز بالکل بھی ہم اس سے قریب سے نہیں گزر سکتے۔ لیکن یہ اگر یہ تمام چیزیں نہیں کرتے یا کرنے ہو جاتا ہے اوور ویٹ، کرنے کی کوشش کرتے وہ نہیں کر پاتے، تو پھر یہ چیز اور بڑھتی جاتی ہے۔ بڑھتے بڑھتے اوور ویٹ، اوبیسٹی، ماربڈ اوبیسٹی، پیشنٹ مختلف بیماریوں کا بھی اور شکار ہو جاتے ہیں، جیسے ڈائبٹیز ہو گیا، ہائپر ٹینشن ہو گیا، یہ بھی ساری اور بھی کافی ساری چیزیں ایسی ہیں، میٹابولک ڈیزیز وغیرہ، وہ بھی ساتھ ایڈ آن ہو جاتی ہیں۔ تو اگر اچھا تو یہی ہے کہ ہم اس سے بچیں، ڈائٹ سے اور ایکسرسائز سے، تمام چیز مینٹین کریں۔ اگر نہیں ہوتا تو پھر جو بھی ہے ہم ان کو احتیاط بتاتے ہیں پیشنٹ کو، وہ سارا کریں، کون سی ڈائٹ ایوائڈ کرنی ہے، کون سی کھانی ہے، کتنے کھانی ہے۔ کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ہمت کر لیتے ہیں، ان تمام چیزیں عمل کرتے ہیں، اور واقعی وہ ریٹرن بیک کرتے ہیں اپنے آپ کو، ویٹ بھی واپس ریڈیوس کرتے ہیں، اور اوبیسٹی یا اوور ویٹ سے بھی کم ہو کے واپس نارمل ویٹ کی طرف آ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں وہ تمام کوشش کرنے کے باوجود یا وہ ریگولر نہیں ہوتے، یا ان کا میٹابولزم اتنا سلو ہوتا ہے کہ وہ نہیں کر پاتے، پھر وہ اتنا کام نہیں ہوتا، اس کے رزلٹ نہیں آتے۔ تو ایسے پیشنٹ اور تمام کوشش کرنے کے باوجود بھی نہ کر سکے، ان میں ہم پھر فردر میجرز کرتے ہیں، جس میں اگر ہم گیسٹرولوجی کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں ہے کہ ہم گیسٹرک بیلون جو ہے نا وہ پلیس کر لیتے ہیں، اس میں یہ معدے کے اندر غبارہ یا بیلون رکھ کے اس سے کافی ہیلپ مل جا سکتی ہے۔ اس سے پیشنٹ کا ویٹ نا 4 to 6 months کا رکھتے ہیں تو 30 پلس kgs کا ویٹ اس کا کم ہو جاتا ہے، اور فردر ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں کہ وہ آپ مینٹین کرے اپنے آپ کو، ڈائٹ ان کم لے، سارا کچھ اس لحاظ سے وہ مینٹین کرے۔ کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر اس کا افیکٹ وغیرہ بھی نہیں آتا، اس کے اندر پھر اور آپریشن ہم کہتے ہیں میدے کا، اسے سلیو گیسٹریکٹمی کہتے ہیں، تو وہ ان کی طرف ہم جاتے ہیں۔ کچھ پیشنٹ میں اگر یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ منیمل بائی پاس ہے انٹرل، وہ تمام چیزیں سارے کرتے ہیں، ان کا افیکٹ لیتے ہیں۔ لیکن سب سے بیسٹ یہی ہے کہ اپنے ہم کھانے کی ڈائٹ کے اوپر توجہ دیں، اپنی ایکٹیویٹی کے اوپر توجہ دیں، اور اتنا کھائیں زندہ رہنے کے لیے، عام مثال ہے اتنا کھائیں، کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں، اور باقی جو چیزیں بینیفیشیل ہیں باڈی کے جتنا ریکوائرڈ ہے اتنا لیں، اس سے اوور لیتے ہیں تمام چیزیں، تو وہ ایسے ایڈ آن ہوتے بڑھتی جاتی ہیں سارا کچھ۔ امید ہے ان تمام چیزوں سے اپنے سوسائٹی کو فائدہ ہوگا، اور اس میں جتنا عمل کر لیں تو آپ اس چیز سے ہم بچ جاتے ہیں، اور لائف اپنی اچھی انجوائے کرتے ہیں، اپنے اچھا پرفارم کرتے ہیں اپنے پروفیشن کے اندر۔ تو امید ہے ان چیزوں کا آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا، ساتھ ساتھ ہم مزید بھی انفارمیشن دیتے جائیں گے۔
تو تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ہم ان کنٹیکٹ رہیں گے، اور جتنے میں گاہے بقایا جو انفارمیشن ہماری ہیں ڈیزیز کے لحاظ سے، پریونشن کے لحاظ سے، پروٹیکشن کے لحاظ سے، اس شعبے کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے، اور تمام چیزیں اس پہ امید ہے سب کو فائدہ ہوگا. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ.